بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن آپ کے مسائل و ان کا شرعی حل، ہم حاضر ہیں آپ کے سوالات کے جوابات لے کر۔ ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی محمد لقمان امین صاحب، جو کہ استاذ الحدیث ہیں جامعہ عثمانیہ آسٹریلیا مسجد کے اور رئیس مفتی ہیں دارالافتاء عثمانیہ کے۔ ان کے ساتھ موجود ہے مفتی محمد اسامہ زہدی صاحب، جو کہ استاذ الحدیث ہیں جامعہ عثمانیہ آسٹریلیا مسجد کے اور نائب رئیس ہیں دارالافتاء عثمانیہ کے۔ ان کے ساتھ موجود ہے مفتی نعیم نقشبندی صاحب، جو کہ استاذ الحدیث ہیں مدرسہ عثمانیہ للبنات کے اور مفتی ہیں دارالافتاء عثمانیہ کے۔ آئیے آپ کے سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال مفتی محمد لقمان امین صاحب سے ہے۔ مفتی صاحب، شجیل خان اسلام آباد سے سوال کرتے ہیں، کیا مسلمان شخص کے لیے کسی ایسی لڑکی سے شادی کرنا افضل ہے جس سے اس کی کوئی رشتہ داری نہ ہو، یا کہ رشتہ دار لڑکی سے شادی کرنا افضل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادی کے معاملے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو رہنمائی فرمائی ہے کس عورت سے شادی کرنا اچھا ہے، اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں رشتہ داری یا رشتہ داری نہ ہونا، بلکہ اس میں چند باتوں کی طرف ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ آپ نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ عورتوں سے شادی لوگ ان کے مال کی وجہ سے، جمال کی وجہ سے، حسن کی وجہ سے، دین کی وجہ سے کرتے ہیں۔ تو اے مخاطب، تجھے جو ہے وہ دین والی عورت پسند آنی چاہیے، اور وہ تیرے لیے کامیابی والی بات ہے۔ تو اس لیے رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار، ترجیح دینداری کو دینی چاہیے۔ اب اگر ان صاحب کے خاندان میں کوئی مسلمان لڑکی نہیں ہے جو ان کی جوڑ کی ہو، یا کوئی ایسی صورت ہے، پھر تو باہر بھی شادی کریں۔ لیکن اگر خاندان میں ایسی لڑکی ہے جو دیندار ہے اور باہر انہیں نہیں ملتی اس درجے کی دیندار لڑکی، تو یہ اپنے خاندان میں کرے۔ تو یعنی اس میں خالی رشتہ داری یا غیر رشتہ داری کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ حدیث پاک کی روح سے دینداری کو ترجیح دینی چاہیے۔ جس بچی میں دینداری ہو اس بچی کو ترجیح دے کر اسی سے شادی کرنے کو پسند کرنا چاہیے۔ ہمارا اگلا سوال مفتی محمد اسامہ زہدی صاحب سے ہے۔ مفتی صاحب، محمد طلحہ جھنگ سے سوال کرتے ہیں، کیا عشر میں زرعی جنس کی بجائے اس کی قیمت دی جا سکتی ہے؟ شریعت کا اس بارے میں کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشر میں جس کو وہ بندہ عشر دے رہا ہے، اگر اس کی ضرورت یہ ہے کہ اس کو غلے کی ضرورت ہے تو اسی جنس کو دے دیا جائے، یعنی غلہ اس کو دے دیا جائے۔ لیکن اگر اس کی ضرورت اس کی نہیں ہے بلکہ قیمت کی زیادہ، رقم کی زیادہ ضرورت ہے اس کی، تو رقم اس کو دے دی جائے۔ ویسے شرعی مسئلہ یہ ہے کہ غلہ بھی دیا جا سکتا ہے اور رقم بھی دی جا سکتی ہے۔ ہمارا اگلا سوال مفتی محمد نعیم صاحب سے ہے۔ مفتی صاحب، محمد بلال کراچی سے سوال کرتے ہیں، کسی شخص کے پاس نقد رقم نہ ہو مگر زمین کا کافی رقبہ موجود ہو، تو کیا زمین کی مالیت کی وجہ سے حج فرض ہو جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کی فرضیت کے بارے میں قرآن کریم میں جو حکم ذکر کیا گیا ہے، وہ جو الفاظ ہیں قرآن کریم کے، وہ ہیں من استطاع الیہ سبیلا، کہ جو طاقت رکھتا ہے اللہ کے راستے میں، یعنی حج کے لیے جانے کی، تو اس کے لیے حج فرض ہے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مس سبیل، کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ سبیل سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبیل سے مراد زاد اور راحلہ ہے، یعنی کہ اس کے پاس توشہ خرچہ ہونا چاہیے، سامان سفر ہونا چاہیے، اور سواری کا انتظام ہونا چاہیے، اس کے لیے بھی اور اس کے اہل و عیال کے لیے بھی، اتنا کہ یہ حج بھی اپنا کر لے، وہاں جا کر اپنی ضروریات بھی پوری کر لے، اور پیچھے جو زمانہ حج کے موسم میں اس کے جو اہل و عیال ہیں ان کے لیے بھی ضروریات کا ہونا ضروری ہے، تو اس پر حج فرض ہے۔ بہرحال تو یہ مسئلہ لکھا ہے جزیہ فتاویٰ کی کتابوں میں کہ جس کے پاس زمین ہو، زمین کے علاوہ نقدی کیش کوئی اتنا نہ ہو،
تو وہ زمین اتنی ہو کہ اس زمین کو بیچ کر وہ حج پر جانا چاہے تو جا سکے، اور وہ اس کے لیے بھی کفایت کر جائے، اس کے بچوں کے لیے بھی کفایت کر جائے، اور حج کے واپسی کے بعد اس کے لیے کوئی مشکلات نہ ہو، کوئی پریشانی کا سامنا اس کو نہ ہو، تو پھر وہ اس زمین میں سے کچھ زمین بیچ کے حج کے لیے اس کے لیے جانا چاہیے اس کو۔ ہمارا اگلا سوال مفتی محمد لقمان امین صاحب سے ہے۔ مفتی صاحب، غازی الدین کوئٹہ سے سوال کرتے ہیں، اگر کوئی مسلمان شخص ایسا جرم کرے جس میں حد لگتی ہو، مثلا زنا کا مرتکب ہو، اور وہ اپنے آپ پر حد لگوا کر پاک کرنا چاہے لیکن حکومتی نظام غیر شرعی ہو، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، شریعت کے کچھ احکام ایسے ہیں جن کا تعلق افراد سے نہیں ہے، اجتماع سے ہے، یعنی فرد واحد ان احکام پر عمل نہیں کر سکتا جب تک کہ نظم اجتماعی موجود نہ ہو، اور وہ نظم اجتماعی ہی ان احکام کا مخاطب ہے، فرد واحد مخاطب ہی نہیں ہے۔ چنانچہ جتنے بھی حدود، قصاص، دیات وغیرہ کے معاملات ہیں، ان میں اصلاً خطاب ریاست کو ہے، نظم اجتماعی کو ہے، نظم اجتماعی کے امیر کو ہے۔ فرد واحد کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ مجرم کو پکڑے اور اس مجرم کے جرم کی سزا اس کو دے، اگر کسی نے قتل کیا تو اس کو پکڑ کے قتل کر دے، یہ اختیار نہیں ہے شرعی طور پر۔ شرعی طور پر یہ اختیار امیر وقت کے پاس ہے، حاکم وقت کے پاس ہے، نظم اجتماعی کے پاس ہے کہ وہ ان سزاؤں کا نفاذ بنائے، یقینی بنائے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ شریعت نے ان سزاؤں کا نفاذ یقینی بنانے کے ساتھ ان کے اس بات کا طریقہ اتنا پیچیدہ اور مشکل رکھا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شاید شریعت کا منشا ان معاملات میں یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے یہ سزائیں بہت زیادہ عام نہ ہوں، لیکن جب جرم ثابت ہو جائے تو پھر اس سزا کو دینے سے کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا، لیکن عموماً اس سے درگزر والا معاملہ ہی پسند کیا گیا ہے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب کوئی صاحب اس طرح آتے تو آپ ان سے چشم پوشی فرماتے اور ان کو فرماتے کہ شاید تیرے ساتھ اس طرح ہوا ہوگا، اس طرح ہوا ہوگا، یعنی اس کو راہ دکھاتے کہ وہ آدمی اپنی بات سے ہٹ جائے اور چھوڑ دے اس بات کا تذکرہ۔ لیکن جب وہ اصرار کرتے تو پھر آپ ان پر جرم کے ثابت ہونے کے بعد شرعی حد کو نافذ کرتے۔ تو اگر کسی آدمی کا ایسے علاقے میں رہنا ہے جہاں پر اسلامی نظام حکومت نہیں ہے اور اس سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہو جاتا ہے، تو شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ آدمی اپنے اس گناہ کو چھپائے، نہ یہ کہ اس گناہ کا اعلان کرے اور لوگوں سے پوچھتا پھرے کہ جی میں نے یہ غلط کام کیا ہے تو مجھے معافی کیسے ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات غفور الرحیم ہے، صدق کے دل سے توبہ کرے، سچے دل سے اللہ سے معافی مانگے، اپنے گناہ کو چھپائے، خدا کے سامنے روئے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ باقی حد کا اجراء یہ اسلامی ریاست میں بھی جرم کے ثبوت کے بعد ہے۔ اگر کسی آدمی نے اسلامی ریاست میں بھی یہ جرم کیا اور اس کے اس جرم پر شرعی گواہ موجود نہیں ہے اور وہ خود کسی کے سامنے اقرار نہیں کرتا، تو اسلامی ریاست بھی اس کو سزا نہیں دے سکتی۔ تو الغرض مختصر بات یہ ہے کہ ایسے جرم کا مرتکب آدمی بجائے اس کے کہ یہ فکر کرے کہ میں اپنے اوپر حد کیسے نافذ کرواؤں، وہ اپنے اس جرم کو چھپائے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ ہمارا اگلا سوال مفتی محمد اسامہ زہدی صاحب سے ہے۔ مفتی صاحب، حکیم دانش اقبال راولپنڈی سے سوال کرتے ہیں کہ استنجا کرتے ہوئے ٹوٹی سے نکلنے والے پانی کے چھینٹے اگر کپڑوں کو لگ جائیں تو اس کا کیا ہوگا؟ اچھا، شرعی مسئلہ یہ ہے کہ استنجا کرتے وقت جو کپڑوں کے اوپر چھینٹے وغیرہ لگ جاتے ہیں، اگر وہ پاک پانی کے چھینٹے ہیں، مثلا جیسے کہ یہاں پر ذکر ہے کہ نل کا پانی ہو، تو اسی طرح اور پاک پانی ہو، تو ایسی صورت میں تو چھینٹے جتنے بھی پڑیں گے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے، اس لیے کہ پانی جو پاک ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ناپاک پانی، جس پانی کے ساتھ استنجے کے وقت نجاست دھوئی جا رہی ہے، اس پانی کے چھینٹے اگر پڑ جائے تو ایسی صورت میں
اگر 1 درہم سے زیادہ اس کی مقدار ہو تو اسے دھونا لازم ہے، اس کے ساتھ نماز نہیں ہوگی۔ اگر درہم سے کم ہے تو نماز تو ہو جائے گی لیکن پھر بھی دھونا چاہیے۔ اگر یہ چھینٹے پیشاب کے چھینٹے ہیں تو پھر اگر بالکل باریک سوئی کی نوک کے برابر اگر یہ چھینٹے ہیں تو اس سے تو کپڑے ناپاک نہیں ہوتے۔ اگر اس سے کچھ بڑے ہیں تو ایسی صورت میں پھر 1 درہم سے اگر زیادہ اس کی مقدار بن جائے تو کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ ہمارا اگلا سوال مفتی محمد نعیم صاحب سے ہے۔ مفتی صاحب امتیاز احمد ہری پور سے سوال کرتے ہیں، کیا موبائل SMS کے ذریعے دی گئی طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ موبائل SMS کے ذریعے طلاق دینا، یہ اس میں جب تحقیق سے یہ بات معلوم ہو جائے کہ یہ میسیج فلاں بن فلاں نے ہی کیا ہے اور اپنی بیوی کے لیے کیا ہے، اس کو کیا ہے، اس نے لکھا ہے یہ میسیج، تو پھر یہ طلاق ہو جائے گی۔ اس لیے کہ میسیج موبائل پہ میسیج کے ذریعے سے طلاق دینا، اس کا حکم کتابت کا حکم ہے، تو کسی کو تحریراً طلاق دینے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، تو SMS کے ذریعے سے بھی طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ بات تحقیقی طور پر ثابت ہو جائے کہ یہ خاوند نے ہی اپنی بیوی کو طلاق کا میسیج لکھا ہے، اس نے کیا ہے، تو پھر یہ طلاق ہو جائے گی۔ ہمارا اگلا سوال مفتی محمد لقمان امین صاحب سے ہے۔ مفتی صاحب عثمان آوان لاہور سے سوال کرتے ہیں، اپنی والدہ کے علاج کے لیے قرضہ لیا تو کیا ترکے کی تقسیم سے پہلے اس رقم کو منہا کیا جائے گا؟ مہربانی فرما کر رہنمائی کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدہ کے علاج کے لیے لیا گیا قرضہ، اس میں 2 چیزیں سمجھ لینی چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ والدہ کا جو نفقہ ہے وہ کس کے ذمہ ہے۔ جب یہ بات سمجھ میں آ جائے تو مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ والدہ اگر صاحب مال ہے تو ان کا نفقہ ان کے اپنے مال میں واجب ہے، یعنی کسی خاتون کے پاس اپنی جائیداد ہے، دولت ہے، ذریعہ آمدن ہے کوئی، تو اس کے بچوں پر لازم نہیں ہے کہ وہ اپنی والدہ کو پھر بھی نفقے کے پیسے دے، وہ اپنے پیسوں سے اپنا کام چلائے، کھائے پیے، علاج کروائے۔ ہاں اگر کسی عورت کے پاس ذریعہ آمدن کچھ نہیں ہے، پھر ایسی صورت میں اس کے بچوں اور بچیوں پر لازم ہوتا ہے کہ وہ ان کا خرچہ برداشت کریں اور برابر طور پر تقسیم کریں جو بھی خرچہ لازم کرنا پڑے۔ اب اس صورت میں جب مریض والدہ کے لیے علاج کے لیے قرضہ لیا تو جن حضرات نے یہ رقم والدہ کی حیات میں خرچی ہے، اگر تو انہوں نے صراحتاً یہ بات اس وقت کہہ دی تھی کہ ہم یہ رقم قرضے کے طور پر خرچ رہے ہیں، وگرنہ والدہ کی جائیداد موجود ہے، والدہ کے پاس پیسے موجود ہیں، انہی سے خرچہ ہونا چاہیے، اور شرعی حکم بھی یہی ہے۔ اگر تو ان لوگوں نے صراحتاً قرضہ دینے کی تصریح کر دی تھی تو پھر تو وراثت میں سے پہلے ان کا قرضہ منہا کیا جائے گا، اور اگر انہوں نے صراحتاً قرض کی تصریح نہیں کی تھی، اس وقت خرچتے رہے کسی کے کہنے کے بغیر، تو یہ تبرع کہلاتا ہے۔ جب آدمی کسی کے تقاضے کے بغیر رقم خرچ دیتا ہے تو بعد میں اس رقم کا تقاضا نہیں کر سکتا، شریعت کا ضابطہ ہے۔ لہٰذا اس صورت میں جن بچوں نے والدہ پر پیسے خرچے، اگر تو انہوں نے خرچتے وقت یہ صراحت کی تھی کہ یہ قابل واپسی ہیں، مطلب وقتی صورتحال ایسی بن گئی تھی کہ انہیں خرچنا پڑا، وگرنہ وہ یہ چاہتے تھے کہ والدہ کی رقم سے علاج ہو والدہ کا، لیکن اس وقت اس کی کوئی صورت تھی نہیں، تو انہوں نے کسی کو کہہ دیا کہ ہم خرچ رہے ہیں، بعد میں ہم وصول کر لیں گے، پھر تو وصول کر سکتے ہیں، ترکے کی تقسیم سے پہلے اپنا قرضہ وصول کر سکتے۔ اور اگر ایسی صراحت نہیں کی تھی تو پھر یہ ان کی طرف سے تبرع ہے، وہ انہیں ترکے میں سے پہلے منہا کر کے نہیں دیا جائے گا۔ ہمارا اگلا سوال مفتی محمد اسامہ صاحب سے ہے۔ مفتی صاحب صلاح الدین لاہور سے سوال کرتے ہیں، ایک عیسائی شخص مسلمان ہو گیا ہے، بیوی اسلام قبول کرنے سے انکار کر رہی ہے، تو کیا اسے طلاق دینی واجب ہے؟ اس صورت میں مختصر یہ ہے کہ اگر وہ عورت حقیقتاً عیسائی ہے، یعنی اپنے نبی پر اس کا ایمان ہے،
اور اس نبی پر نازل ہونے والی کتاب پر اس کا ایمان ہے۔ ایک بات یہ ہے، یہ ہونا ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ ضروری ہے کہ ارتداد کا راستہ اختیار کر کے اس نے عیسائیت اختیار نہ کی ہو، یہ بھی ضروری ہے۔ اگر ایسی عورت ہے تو اس کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ اس کو باقی رکھے، اس کی بیوی وہ رہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ باقی رکھنے میں بھی بہت سارے مفاسد ہوں گے، لہٰذا اگر مجبوری نہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ اس سے الگ ہو جائے۔ ہمارا اگلا سوال مفتی محمد نعیم صاحب سے ہے۔ مفتی صاحب فیضان احمد جہلم سے سوال کرتے ہیں، خاوند کو راضی کرنے کے لیے بیوی کا جھوٹ بولنا جائز ہے یا نہیں، اس بارے میں رہنمائی۔ جی، خاوند کو راضی کرنے کے لیے بیوی کو جھوٹ بولنا، کوئی اس میں یہ بات تو واضح رہے کہ ایک ہے حلال کو حرام کرنا، کوئی ایسی چیزیں ہیں تو اس ایسے مسائل میں تو چونکہ وہ جو حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے، اس میں جھوٹ کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ البتہ خاوند کو راضی کرنے کے لیے کوئی اس حد تک نوبت نہیں پہنچی ہوئی کہ کوئی شرعی حکم کو تبدیل کرنا پڑے اور بہت سخت ناراضگی ہے اور خاوند اور یہ تحقیق سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ خاوند راضی نہیں ہو رہا، تو اس میں جھوٹ بولنے کی گنجائش ہے، لیکن اس جھوٹ بولنے کو اپنا وہ طرز عمل نہ بنا لیا جائے، طرز عمل اختیار نہ کر لیا جائے کہ ہمیشہ جو ہے نا وہ جھوٹ بولنے کا جو ہے نا وہ ایک پلاننگ ہوتی رہے، یہ غیر مناسب سی بات ہے، بلکہ گناہ ہے اگر ہمیشہ جھوٹ بولنے کی عادت بنا لی جائے۔ کبھی کبھار کوئی ایسی نوبت آ جائے تو وہاں پر جھوٹ بولنے کی گنجائش ہے، لیکن اس کو ہمیشہ کے لیے اس کام کو اپنانا نہیں چاہیے کہ جس میں بار بار جھوٹ بولنا پڑے۔ تو ناظرین محترم، یہ تھے آپ کے اس ہفتے کے سوالات کے جوابات۔ انشاءاللہ آپ کے اگلے سوالات کے جوابات لے کر اگلے ہفتے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے ادارہ جامعہ عثمانیہ آسٹریلیا مسجد کو، اس کی میڈیا ٹیم کو، اس کے تمام اراکین کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔